بات شامل ہوتی تو آپ وہ بھی سمجھتے کہ ٹھیک تھی؟ میں ایک منٹ عرض کرتا ہوں، میرٹ شادی کے اندر کیا آپ اس کو بھی قانونی طور پہ جائز سمجھتے اسلامی پرسپیکٹیو سے؟ حدیث ہے جس پہ کہ وہ فرشتے لعنت بھیجیں گے، پھر اس قانون کے تحت وہ حدیث کہاں جائے گی؟ یقیناً سب سے پہلے تو حضور اقدس آپ سے ڈاکٹر صاحب میں پوچھوں گا کہ آپ نے قانون کچھ آپ نے دیکھا ہوگا، اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے کہ معاشرہ پھر کس طرف تشکیل پائے گا؟ کیا یہ اسلامی قدروں کے مطابق ہی ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا شبہ اسلامی اقدار جو ہیں ان کا یہی بنیادی تقاضا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر احترام کا ماحول ہو، وہاں پر جو حقوق ہیں ان کی پاسداری کی جائے، اور حقوق الزوجین یہ تو ہمارا ایک اسلامی شریعت کے بنیادی تعلیمات میں ایک بنیادی چیپٹر ہے، مضمون ہے پورا، کہ ہم نے اپنی بیوی کو کس طرح ہم نے اس کے ساتھ معاملہ کرنا، برتاؤ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ۔ اگر یہ سارا کچھ ایسا ہی ہے جیسا فرما رہے ہیں تو پھر قانون کی حیثیت کیا رہی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دور کے جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں نا، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان کے حل کے لیے قانون سازی ہوتی رہنی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ قانون اگر پرٹیکولرلی دیکھیں تو اس کا شرعی حدود یا شریعت جس کو ہم کہیں گے، اس کے پرسپیکٹیو میں یہ کیسا گرو کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی شرمیلا فاروقی صاحبہ نے اس کی وضاحت کی ہے، اگر یہ اسی طرح وضاحت میں نے ویسے دیکھا ہے کہ میں نے واقعہ تو اس میں وہ گورنے والی بات نہیں پڑھی، اور میں خود بڑا متعجب تھا اس بات پر کہ یہ شاید میری نظر سے وہ چیز گزر نہیں سکی جو کسی سینئر اگر اس بات شامل ہوتی تو آپ وہ بھی سمجھتے کہ ٹھیک تھی؟ میں ایک منٹ عرض کرتا ہوں، اس میں یقیناً ایک چیز جو میں نے دیکھی نا اس بل کے اندر، وہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ سر اس میں خاوند اور بیوی کے مسائل کو نہیں وہ بات درست ہے، اس میں ماں باپ بھی ہیں، اس میں ٹرانسجینڈرز بھی ہیں، کمزور لوگ بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، سب ہیں، وہ بات درست ہے۔ لیکن اس میں اگر اور اضافہ بھی کر لیا جاتا کہ جس طرح ہم نے خاتون کو موضوع بنا کر اور معذور اور کمزور افراد کو موضوع بنایا اس بل میں، اس میں خاوند کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، بعض اوقات خواتین کی جانب سے، یہ خاوند کے لیے بھی ہے جی، یہ اس میں خاوند شامل ہے۔ پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر اس قانون کے اندر جیسے وہ فرمانی پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو کہہ دیا، لیکن ہمارے ہاں میرٹ شادی کے اندر کیا آپ اس کو بھی قانونی طور پہ جائز سمجھتے اسلامی پرسپیکٹیو سے؟ نہیں دیکھیے، اس میں یقینی طور پر جو دونوں فریقین ہیں نا، ان کے رضامندی ہونی چاہیے، یقیناً ہونی چاہیے۔ اس میں تو اسلام نے ان چیزوں کو بہت اہمیت دی ہے۔ میرٹ کا جو قانون ہے پاکستان کا وہ اسلامی ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں، اس میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، بعض اوقات اس طرح کی بیان کرنا اور اس کو عدالت تک لے کے آنا، یقیناً یہ اسلام کی جو منشا ہے اس کے بالکل خلاف ہے، لیکن بہرکیف اسلام نے ہمیں اس بات کا ضرور پابند کیا ہے کہ آپ بحیثیت خامد و اپنی بیوی کے جو یہ بھی حقوق ہیں ان کی بھی پاسداری کریں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بیوی جو ہے اس کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ بھی اپنے جو خامد، یہ بڑی جنرل بات ہے نا شاہ جی۔ مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں، جو حدیث ہے جس پہ کہ وہ فرشتے لعنت بھیجیں گے، پھر اس قانون کے تحت وہ حدیث کہاں جائے گی؟ یقیناً وہ اس نقطہ نظر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جب ایک تو پھر دونوں باتیں کیسے ٹھیک ہیں، یا یہ ٹھیک ہوگا یا یہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں اصل میں کچھ چیزیں میں نے پہلے عرض کیا، مسائل پیدا جب ہوتے ہیں نا تو ان کا پھر حل نکالا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو عہد مبارک تھا وہاں ایسے مسائل نہیں تھے اس وقت جو آج ہمارے موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق پیدا ہو چکے ہیں، تو ہم نے ان کو حل کرنے کے لیے یقیناً ہمیں کچھ چیزیں ایسی کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی کی حدود کے اندر رہتے ہوئے طے کرنا